اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جنہوں نے ہمیں با جماعت فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے اور آپ سے بہتر ہیں، مال، لباس، انداز گفتگو اور خوبصورتی، ہر معاملے میں وہ ہم سے بہتر ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نماز فجر ادا کرنے کی توفیق نہیں دی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اسلام کے اندر جو اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ اہم رکن اسلام کے اندر نماز ہے۔ کلمے کے بعد جو ایک مسلمان کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بعد دوسرے معاملات انسان کے اوپر جو ہے درپیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے اوپر جو فرض ہونے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا تو عبادات میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے متعلق سوال کرے گا۔ اللہ نماز کے متعلق سوال کرے گا، بتاؤ تم نے دنیا میں نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتاؤ کہ نمازوں کی پابندی کی کہ نہیں کی؟ آیا کہ اپنا وقت اور اپنا ٹائم سو کر تو نہیں گزارا، فضولیات میں تو نہیں گزارا؟ اللہ سوال کرے گا۔ سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہوگا مستدرک حاکم کے اندر، اور اس کے علاوہ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے متعلق بندے سے سوال کرے گا۔ اگر انسان کی نماز صحیح ہے، نمازوں کی پابندی کرتا تھا اور نمازیں مکمل ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی نماز صحیح ہے، درست ہے، تو ان کے باقی اعمال بغیر دیکھے صحیح قرار دے دو۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں بغیر دیکھے ان کو سب کو صحیح قرار دو۔ پھر ان کے تمام اعمال کو صحیح قرار دیا جائے گا۔ پھر ان کو ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کے دائیں طرف ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اگر جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، نمازوں میں پابندی نہیں ہے، دل نے چاہا تو نماز پڑھ لی، نہیں چاہا تو سو کر وقت گزار لیا، پابندی نہیں، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، ٹائم نکل جاتے ہیں، نمازیں گزر جاتی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ یار اس وقت اور اس نماز کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، شیطان نے تمہیں کس غفلت میں داخل کر دیا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ بروز قیامت ہر آدمی کی جان اللہ کے ہاں گروی رکھی ہوگی۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کرے گا تب تک وہ کہیں ہلے گا نہیں۔ اللہ کو جب تک سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک وہ آدمی وہاں سے ہلے گا نہیں، اور وہاں پر کھڑا کیا جائے گا اس کو۔ الا اصحاب الیمین، فرمایا کہ سوائے سیدھے ہاتھ والوں کے، جو سیدھے ہاتھ کی طرف، جو سیدھے طرف کھڑے ہوں گے ان کی جانیں گروی نہیں ہوں گی۔ سیدھی طرف قیامت کے دن لوگوں کی لائن لگی ہوگی، کچھ لائن سیدھے طرف سے ہوں گے، کچھ لائن الٹے طرف سے ہوں گے، اور سیدھے طرف جو لوگ ہوں گے وہ جنتی لوگ ہوں گے، اور الٹے طرف جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کی جانیں اللہ کے ہاں گروی ہوں گی، سوائے سیدھے جانب والے، جو سیدھے دائیں سیدھے جانب کھڑے ہوں گے اور ان کی جانیں گروی نہیں ہوگی۔ اور
فی جنات یتساءلون، جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم نیچے ہوگا، جنت اوپر ہوگا، جب جہنمیوں کو جنتی جلتے ہوئے دیکھیں گے، جب آگ ان کی جوانی کو کھائے گی، ان کی خوبصورتی کو جلس جلس کر جب آگ کھا رہی ہوگی، جب بے نمازی جہنمی چلا چلا کر روئیں گے، چیخیں ماریں گے، فی جنات یتساءلون، تو جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، تو جنتی سوال کریں گے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ جب آدمی کو جیل میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر قیدی سارے آ کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے، یار تم کون سے کیس میں آئے ہو، تیرے اوپر کون سا کیس لگا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی میرے اوپر چوری کا کیس لگا ہے، کوئی کہتا ہے ڈکیتی کا، کوئی کہتا ہے خون کا۔ ہر آدمی، ہر مجرم اپنا اپنا کیس بتا رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جب قیدی یعنی جہنم کے قیدی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جب ان کو آگ میں جب ڈالا جائے گا، چیخے گا، جب چلائے گا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جب جنتی گنہگاروں سے سوال کریں گے جہنم میں، اپنے جنت کے اوپر کھڑے ہو کر جب سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، بتاؤ تو صحیح یہ جہنم اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اپنے جہنم کے ذریعے سے جس اپنے بدبخت بندے کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تم بتاؤ تم کون سا جرم، تو کون سا گناہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اور مجرموں سے سوال کیا جائے گا۔ اب مجرم کیا سوال کا جواب دیں گے؟ جب پوچھا جائے گا تم کون سے گناہ لے کر آئے ہو، وہ یہ نہیں کہے گا میں نے دنیا میں قتل و غارت کی تھی، میں نے خون ریزی کی تھی، وہ کوئی بڑا گناہ نہیں بتائے گا، کیونکہ آپ کے نظر میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے، شرک ہے، قتل و غارت ہے، آپ اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہو۔ نماز چھوڑنے کو تم کوئی اہمیت نہیں دیتے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھ لی تو خیر ہے، خیر والی کہانی نہیں ہے۔ آپ جس شرک کو اور جس قتل و غارت کو تم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہو، نمازوں کو نہیں دیتے، قیامت کے دن عذاب کے اندر جب ڈالا جائے گا، ان بے نمازی کو ڈالا جائے گا، تو وہ بے نمازی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں پکارا جاتا نماز کے لیے، مؤذن 5 وقت کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہمیں بار بار ہمیں 5 وقت صدائیں دی جاتی، ہمیں نمازوں کے لیے بلایا جاتا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جرم بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وہاں پہ۔ اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا جرم بتائیں گے، دوسرا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہمارے پاس بھوکے پیاسے آتے، ضرورت مند آتے، ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں تو یاری دوستوں کے لیے، یاری دوستی کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچہ کر دیتے، ہماری واہ واہ بن جائے، دنیا میں ہمارا نام بن جائے کہ فلاں آدمی سخی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے اپنے یار دوستوں میں۔ جب غریب آتا ہے ان کے پاس، جب مسکین آتا ہے ان کے پاس اپنی ضرورت لے کے، تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں،
وہاں پر ایک